رمضان کا مہینہ یہی ٹریننگ ہمیں دیتا ہے میرے پیارے ساتھی. اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو بھوکے اور پیاسے رہنے کا مطلب سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ. بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے رمضان کا مطلب بھوکے رہنا ہے، پیاسے رہنا. معاف کیجئے، ہمارے بھوکے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، نہ ہمارے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. وہ تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ روزہ ہم اپنے فائدے کے لیے رکھتے ہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں اللہ کا نعوذ باللہ کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے بھی ہم غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، لوگوں کی عزت و آبرو پر حملہ کر رہے ہیں، تو معاف کیجئے، ہمیں اور آپ کو بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی مطلب نہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جو روزہ رکھ کر کے، جو 15 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے بھی جھوٹ بولتا ہو، غلط کام کرتا ہو، غلط باتیں منہ سے نکالتا ہو، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا کھانا چھوڑ دے، اپنا پانی چھوڑ دے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود ان کے نام اعمال میں ایک روزہ بھی نہیں لکھا جاتا، بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے نام اعمال میں ایک رات کی تہجد یا ایک رات کی تراویح بھی نہیں لکھی جاتی، ان کے نام اعمال میں صرف رات کو جاگنا لکھا ہوتا ہے. تو رمضان میں اپنی نیت کو درست کر لو میرے بھائی. اور اپنے نوجوان ساتھیوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، ہو سکے، پاسبل ہے اگر ہم اور آپ چاہیں تو، ہو سکے تو ایک مہینہ تھوڑا موبائل سے دوری بنا کے رکھو. اس موبائل نے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس موبائل نے آج ہماری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے، حاجیوں کے حج برباد کر دیا ہے، عمرے کرنے والوں کے عمرے برباد کر دیا ہے، صدقہ خیرات کرنے والوں کے صدقہ خیرات کو اس موبائل نے آج برباد کر دیا ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آئیے میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، حدیث سن لیجیے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ موبائل کس طریقے سے ہماری نیکیوں کو کھا رہا ہے. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے. نبی نے نیکی کا نام نہیں لیا، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آئیں گے. اب جتنی نیکی ہم اور آپ جس کو نیکی سمجھتے ہیں اس کو آپ یہاں پہ مینشن کر دیجئے، ذکر کر دیجئے. نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، صدقہ خیرات ہے، حج ہے، عمرہ ہے، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئے. وَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، ہوا کی طرح اڑا دے گا، اس کی ایک نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں کی جائے گی. صحابہ ڈر گئے، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آ رہا ہے اور ایک بھی نیکی اس کے کام نہیں آ رہی. صحابہ ڈر گئے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی ان بد نصیبوں کے بارے میں آپ کھل کر کے بتا دیجیے. وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا؟ اے اللہ کے نبی آپ کھل کر کے بتا دیجیے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے، ذرا بتا دیجئے تاکہ ہم ان کے اوپر فتویٰ لگا دیں. آج ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ ہم دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں، پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی، ہم دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے،
وہ تم ہی میں سے ہوں گے اور تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، تمہاری طرح نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، بس ایک بات کی کمی ہوگی، بس ایک چیز کی کمی ہوگی، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ خلوت میں ہوں گے تو وہ حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، وہ آنکھوں کا زنا کریں گے، وہ ہاتھوں کا زنا کریں گے، وہ ناجائز اور حرام کام کریں گے۔ وہ بظاہر تو بڑے نیک ہوں گے، بظاہر تو بڑے روزے دار ہوں گے، وہ لوگوں کے سامنے تو بہت نیک اور بہت پرہیزگار ہوں گے، لیکن اکیلے میں ان سے بہت سارے گناہ سرزد ہوں گے۔ آج موبائل نے اسی مقام پر ہم کو لا کے کھڑا کر دیا ہے میرے بھائی۔ رات کے 12 بجے نوجوان لڑکا کھیتوں میں نکل کر کے کس سے بات کر رہا ہے کیا ہم نہیں جانتے؟ رات کو 2 بجے جوان لڑکی کسی سے چپکے فون پر بات کر رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے ہمیں اندازہ نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس موبائل نے آج بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا۔ ممبئی کی سرزمین پر آپ سے بڑے بڑے بزنس مین لوگ رہتے ہیں۔ ممبئی میں ایک جگہ میں گیا، رمضان کا مہینہ تھا، ایک نوجوان شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا مولوی صاحب یہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں آپ جانتے کون ہیں؟ کہنے لگے یہ کروڑ پتی آدمی ہے، کروڑوں کا بزنس ہے اس کا، مگر ہر سال یہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اپنا موبائل دوسروں کو دے کر کے اپنے یعنی جو اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں جو ملازم ہوتے ہیں ان کو دے کے جاتا ہے، اپنے پاس ایک پرسنل موبائل چھوٹا سا لے کے جاتا ہے کہ کبھی گھر والوں سے کوئی ضرورت پڑی تو بات کر لے، اور یہ 10 دن وہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کرنا چاہو تو میرے پیارے بھائیوں بہت کچھ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے بخشوانے کے لیے، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس تحفے کی قدر نہ کریں۔ اللہ کے نبی منبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، آپ نے منبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھ کر کے آمین کہا۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ نے بار بار آج آمین کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبریل امین نے بددعا کی، رغیم انف رجل ادرک رمضان فلم یغفر له، اس انسان کے لیے بربادی ہو جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا مگر اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی، بربادی ہو اس انسان کے لیے۔ جبریل نے بددعا کی، میں نے آمین کہا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین نے بددعا کی، رغیم انف رجل ادرک عندہ الکبر والداہ، اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے، اس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، فلم یغفر لہ، اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ ماں باپ اس کو بڑھاپے میں ملے، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ کر سکا، اس بد نصیب انسان کے لیے بربادی ہو۔ جبریل نے بددعا کی اور پیارے نبی نے آمین کہی۔ اور منبر کی تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا، کہا کہ جبریل نے بددعا کی، رغیم انف رجل ذکرت عنہ فلم یصلی علیہ، بربادی ہو اس انسان کے لیے جس کے سامنے اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس نے نہیں پڑھا، اس کے لیے بھی آپ نے بربادی کی بددعا کی۔ آپ کے گاؤں میں جب میں آیا، میں نے عیدگاہ کی نظر آئی، میں نے لوگوں سے پوچھا ماشاءاللہ بڑی اچھی عیدگاہ ہے، لوگوں نے بتایا عیدگاہ تو بہت اچھی ہے مولوی صاحب، لیکن ہمارے یہاں عورتوں کے لیے ارینجمنٹ نہیں ہے۔ مولوی صاحب مسجد بڑی شاندار ہے، 3 منزل کی مسجد ہے ہمارے یہاں، مگر جمعہ کی نماز میں عورتوں کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جواب دینے کے لیے تیار رہنا میرے بھائی۔ اللہ پوچھے گا کہ میرے بندو، تمہارے گھر کی عورتوں کو بگاڑنے کے لیے جس دور میں ٹی وی کے سیریل موجود تھے، یوٹیوب کے ویڈیو موجود تھے، انسٹاگرام موجود تھا، واٹس ایپ موجود تھا، فیس بک موجود تھا، تم نے اپنے گھر کی عورتوں کی اصلاح کرنے کے لیے کیا راستہ اپنایا؟ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے رات میں، ہم نے سال میں ایک بار جلسہ کرا دیا،
جب آپ کے گھر کی عورتوں کو دین سے دور کرنے والی چیزیں 24 گھنٹے پیش کی جا رہی ہیں تو سال کا ایک دن کا جلسہ، ایک رات کا جلسہ میرے بھائیوں کافی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جمعہ کی نماز میں آپ عورتوں کا انتظام نہیں رکھتے۔ میں اپنے یو پی میں بنارس میں جا کے کہوں تو لوگ حیرت کریں گے کہ کیا اہل حدیثوں کے یہاں بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن آپ کے بہار اور بنگال میں ہو رہا ہے۔ یعنی مزاج ہی نہیں ہے صاحب۔ مسجدیں ہیں، شاندار مسجدیں ہیں، گاؤں والے کروڑوں کے مالک ہیں، چاہے تو اس میں عورتوں کا انتظام کر سکتے ہیں، ان کی انٹری الگ ہو سکتی ہے، ان کا راستہ الگ ہو سکتا ہے، چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر ہم چاہتے ہی نہیں۔ بنگال کے کتنے علاقوں میں گیا، اہل حدیثوں کی مسجدوں میں 2 اذان ہو رہی ہے صاحب جمعہ کے دن۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بولے مولوی صاحب ایک زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ میں نے کہا تب ہمیں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اپنے باپ دادا کا مقلد کہنا چاہیے، مقلد۔ ارے ہم نے اہل حدیثیت اسی لیے قبول کی ہے، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ جب ہم نے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل جیسے بڑے بڑے اماموں کی تقلید نہیں کی تو اپنے باپ دادا کی تقلید کریں گے ہم؟ آج بنگال کے کتنی مسجدوں میں فرض نماز کے بعد مولوی صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اجتماعی دعا ہو رہی ہے، امام صاحب دعا کر رہے ہیں، ساری پبلک آمین کہہ رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ یہ تقلیدی ذہن کیوں ہے آپ کے ہاں؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کم سے کم آپ اپنی مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام کراؤ میرے بھائی۔ میں آپ کی غیرت کو جگا رہا ہوں۔ میرے نوجوانوں، اگر اپنے قوم کی عورتوں کو بچانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گاؤں کی لڑکیاں اور بہنیں تمہاری کل آنے والے دنوں میں جو حالات ہیں مرتد نہ ہو جائیں، تو اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں کو ایمان سکھاؤ، ان کو اسلام سکھاؤ، ان کو قرآن و سنت سکھاؤ۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ جس طریقے سے آپ کے لیے تحفہ ہے، عورتوں کے لیے بھی تحفہ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے صاحب، رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے عورتوں کو کچن میں جھونک دیا، تجھے یہ بنانا ہے، تجھے وہ بنانا ہے، تجھے وہ بنانا ہے۔ جو آئٹم سال کے 11 مہینے نہیں کھائے جاتے وہ رمضان میں کھائے جاتے۔ اور بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب میری بیوی تو یہ بنا کے کھلاتی ہے، یہ بنا کے کھلاتی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ ایک مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ایک مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی آپ موقع دیجئے۔ رمضان کا جب آخری عشرہ آتا تھا، جب آخری 10 دن آتے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی رات رات بھر جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اپنی بیویوں کو جگاتے تھے اور اپنی کمر کس لیتے تھے، اپنے گھر والوں سے الگ رہتے تھے اور آخری 10 دن عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ تو عورتوں کو بھی آپ شامل کیجئے، اور ہو سکے تو سوشل میڈیا سے دور رہیے اور قرآن کو وقت دیجئے میرے بھائی۔ اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں قرآن کو نازل کرنے کے لیے رمضان کو کیوں چنا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ ھدی للناس، یہ قرآن ساری مانوتا کو راستہ دکھاتا ہے۔ بینات من الہدی والفرقان، اس قرآن کے اندر ایسی آیتیں ہیں جو حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کرتی ہیں۔ ہم نے رمضان کو تبرک کی کتاب بنا لیا، ہم نے قرآن کو پڑھ کر کے دم کرنے کی کتاب بنا لیا۔ قرآن تو دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ کم سے کم رمضان میں آپ اس قرآن پر غور کیجئے میرے بھائیوں، اس قرآن کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اس کی خیر و برکت آپ اپنے جسم کے اوپر بھی محسوس کریں گے، اپنے مزاج کے اوپر بھی محسوس کریں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے پیارے نبی رمضان کا مہینہ آتا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، اور جب قرآن پڑھ پڑھ کے آپ سنایا کرتے تھے تو اس کا اثر یہ ہوتا تھا کان اجود من الریح المرسلہ، اللہ کے پیارے نبی تیز چلنے والی آندھی سے زیادہ آپ کی سخاوت اور فیاضی کا عالم ہوتا تھا۔ ایک تیز چلنے والی آندھی سے بھی زیادہ اللہ کے پیارے نبی کی سخاوت ہوتی تھی۔ تو آپ قرآن کی تلاوت کو آپ آنے والے رمضان میں معمول بنائیے۔ اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، رمضان کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے نوجوان دن میں تو ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں، رات میں بیٹھ کر کے موبائل پر الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہیں۔ رمضان کا دن جیسے برکت والا دن ہے ویسے رات اس کی برکت والی۔
اگر آپ رمضان کے دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے ہیں میرے بھائیوں، تو رمضان کی راتوں کو بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے چلیں۔ ارے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، ہمیں رمضان ملا ہے۔ جو لوگ ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ہم کو اور آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک اور رمضان دیا ہے۔ نبی اکرم کا دور ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم کے دور میں دو لوگ تھے، دونوں ساتھ میں اسلام لائے، اور یہی واقعہ سنا کر کے بات ختم کروں گا کیونکہ مجھے بھی فوراً کٹیہار نکلنا ہے۔ دو بھائی تھے نبی کے دور میں، دونوں بھائیوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا، لیکن ایک بھائی دین کے معاملے میں زیادہ ایکٹیو تھا اور دوسرا اس کے مقابلے میں تھوڑا کم ایکٹیو تھا۔ ایک زیادہ محنتی تھا، ایک کم محنتی تھا، دونوں نے ساتھ میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی کا اللہ کی راہ میں شہادت ہو گئی، شہید ہو گیا، وہ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ دوسرا بھائی اس کے 1 سال کے بعد اپنی نارمل موت کے ذریعے اس کا انتقال ہوا، نارمل اس کی ڈیتھ ہوئی، طبعی موت وہ مرا۔ ایک اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے جو محنتی تھا، جو تھوڑا کم محنتی تھا، وہ 1 سال کے بعد اپنی نارمل موت کے ذریعے اس کا انتقال ہوتا ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، اس واقعے کے ذریعے میں یہ ثابت کروں گا کہ ہم اور آپ خوش نصیب ہے کہ ہمیں ایک اور رمضان ملا۔ جب دونوں لوگوں کا انتقال ہو گیا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ جنت سے ایک فرشتہ نکلا اور اس نے ان دونوں بھائیوں میں سے جس بھائی کا انتقال بعد میں ہوا تھا اس کو پہلے وہ جنت میں لے کے گیا، اس کے بعد وہ پھر واپس آیا، اور جس کا انتقال پہلے ہوا تھا جو دین کے معاملے میں محنتی تھا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، اس کو وہ بعد میں جنت میں لے کے گیا، اور پھر وہ فرشتہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ تیرے ابھی جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ کہتے میری نیند کھل گئی۔ اب جب میں نے اپنا یہ خواب صحابہ کے سامنے بیان کیا تو صحابہ کو بڑی حیرت تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا اور اللہ کے دین کے لیے زیادہ محنت کرنے والا انسان بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو اس کے مقابلے میں کم محنت کرتا تھا اور جس کا انتقال بھی نارمل طریقے سے ہوا ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ یہ بات صحابہ نے کہا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب یہ معاملہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے طلحہ کے خواب کے اوپر؟ صحابہ نے کہا تعجب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، الیس قد صلی فی السنۃ کذا و کذا، کیا اس کے نام اعمال میں 1 سال کی نمازیں اور زیادہ نہیں بڑھ گئیں؟ ہاں اللہ کے نبی بات تو صحیح ہے، 1 سال بعد اگر اس کا انتقال ہوا ہے تو 1 سال کی نمازیں اس کے نام اعمال میں اور لکھ دی گئیں۔ آپ نے فرمایا الیس قد ادرک رمضان، کیا اس کو جس کا انتقال 1 سال بعد میں ہوا ہے، کیا اس کی زندگی میں 1 رمضان کا مہینہ اور نہیں مل گیا؟ ہاں 1 رمضان کا مہینہ اور مل گیا۔ کیا اس نے 1 رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھے؟ ہاں اللہ کے نبی اس نے 1 رمضان کے روزے بھی رکھے، اس نے تراویح بھی پڑھی، اس نے نیکیاں بھی کی۔ آپ نے فرمایا فکان ما بینہما ابعد مما بین الارض والسماء، آپ نے فرمایا جب اس کو 1 سال کا رمضان اور مل گیا، 1 مہینے کے روزے اور مل گئے، 1 سال کی نیکیاں اور مل گئیں، تو کان کھول کر کے سن لو میرے صحابہ، ان دونوں کے مقام اور مرتبے کے درمیان اتنی دوری پیدا ہو گئی کہ زمین و آسمان کے بیچ کی جو دوری ہے اس سے بھی زیادہ دوری پیدا ہو گئی۔ یہ ہے ہمارا اور آپ کا کی خوش نصیبی کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو 1 رمضان کا مہینہ اور دیا ہے۔ اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس مہینے کو کیسے گزارتے ہیں۔ آئیے آج کے پروگرام میں ہم بہت ساری تقریریں سنیں گے، میری مجبوری ہے میں جا رہا ہوں، پروگرام ابھی آپ کا اور چلے گا، لیکن میں آپ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، جتنے ہمارے بھائی اور بہن جتنے لوگوں کے کانوں تک میری آواز جا رہی ہے، آئیے ہم اس بات کا عہد کریں اور یہاں سے یہ عزم لے کر کے ہم یہاں سے انشاءاللہ ہم جائیں گے کہ ہمارا یہ رمضان ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم اس کے بعد رمضان کوئی پا سکیں گے کہ نہیں، یہ رمضان بھی پورا ہمیں ملے گا کہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی۔
کب کون سا حادثہ آ جائے، کب کون سی بیماری آ جائے، کب کون سی مصیبت آ جائے اور ہم اور آپ اپنوں سے جدا ہو جائیں۔ اس لیے زندگی کی جتنی سانسیں ملی ہیں ان کو اللہ کو راضی کرنے میں گزار دیجئے اور اس رمضان کو اپنی زندگی کا بیسٹ رمضان بنا لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے جن بھائیوں کی محنت سے آ کے پروگرام منعقد ہوا ہے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس گاؤں کی 3 منزلہ مسجد میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم عورتوں کے لیے بھی انتظام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم عیدگاہ میں عورتوں کے لیے انتظام کریں، عورتوں تک بھی ہم دین کی باتوں کو جتنا پہنچانا چاہیے پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔